ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آئے گی، تھی پوت جنوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آئے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پہ کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا، اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا، مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان، نہ کچھ یاد اس کو رہا عہد و پیمان، ہے ماں باپ سے مہرباں ہے زیادہ، ہمارا محافظ نگہباں زیادہ، میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا، بنایا ہے انسان ہے احسان اس کا۔ آج کے کام کو انشاءاللہ کل پر ٹال دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ یہ دیکھیں سیدھے سوالوں سے پیغام شروع کرنے کے لئے جا رہا ہوں۔ تعزیتی جلسہ ہے، تعزیتی جلسے میں آپ بیٹھے ہیں، نانی مرحومہ کی تعزیت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے واسطے دعا کیجئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے نانا کی بہت خدمت کی، ان کو خدمت کا اللہ بھرپور صلہ عطا فرمائے، قبر میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے۔ دعا کے بعد دعا سے شروع کرتا ہوں، سوال سے شروع کرتا ہوں۔ 4 سوال ہمارے ہیں۔ پہلا سوال ہے 5 چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو کیوں قبول کرتا ہے؟ اس کی شان کے مطابق ہماری عبادت نہیں ہوتی تو پھر کیوں قبول کرتا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے ہم جنت کیوں مانگتے ہیں اور دنیا کا بدلہ ہم کو جنت میں ملے گا، دنیا میں کیوں نہیں ملتا؟ اور آخری سوال ہے مہمان 3 طرح کے ہوتے ہیں، پہلا اور دوسرا تیسرا مہمان کون ہے؟
آپ لوگ بیٹھ جائیے، اطمینان سے سنیے، سوال سے پیغام شروع ہو رہا ہے، آدھا سے پون گھنٹے میں آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ سوال سے شروع ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے، ہماری طرف دھیان رکھیے۔ 5 چیزوں میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ارے بھائی ادھر دیکھو، 5 چیزوں میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، نماز میں دیر نہیں ورنہ قضا ہو جائے گی۔ توبہ میں دیر مت کیجئے، موت آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز جس میں دیر نہیں ہونی چاہیے وہ ہے مہمان کو کھلانے میں دیر مت کیجئے۔ چوتھی چیز جس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، جنازہ اٹھے اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹی کی شادی ہے، رشتہ مل جائے اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا کہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کا بدلہ ہم کو جنت میں ملتا ہے، دنیا میں کیوں نہیں ملے گا؟ جنت کا سوال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ خدا سے ملاقات جنت میں ہوگی، خدا کا دیدار جنت میں ہوگا، اس لیے ہم جنت مانگتے ہیں۔ دنیا کا بدلہ جنت میں ملتا ہے 2 وجہ سے۔ اگر اس دنیا میں دنیا کا بدلہ جنت میں نہیں دنیا میں ملتا تو دنیا ختم ہوتی، بدلہ بھی ختم ہو جاتا، اور دنیا چھوٹی ہے، بدلہ بڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی نیکی کا بدلہ جنت میں دے گا، دنیا میں نہیں دے گا۔ آخری سوال ہے، 3 مہمان ہوتے ہیں، ایک مہمان کو اپنے ہاتھ سے پانی پینا پڑتا ہے، دوسرے مہمان کو نوکر پانی پلاتا ہے، تیسرے مہمان کو گھر کا مالک اپنے ہاتھ سے پلاتا ہے۔ ہمیں تو ایسا مہمان بننا ہے، مسلمان بننا ہے، جب مرنے کے بعد ہم جائیں تو اللہ اپنے ہاتھ سے ہم سب کو پانی پلائے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ دنیا کا کام آج اور دین کا کام کل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اب بھی بائی پاس جا رہے ہیں۔ وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ پہلا کھاتا پہلا بسم اللہ کھل رہا ہے، بہت محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں، زبان کی رفتار بتا رہی ہے، آپ دل سے پیغام کو قبول کریں گے۔ کھاتا کھل رہا ہے۔ ہمارے 4 دشمن ہیں، 4 دشمن سے بچا لیجئے، جنت پکی ہے۔ 4 دشمن ہمارے ہیں۔ پہلا دشمن یہ ہماری دنیا ہے، جس کے پیچھے رات دن ہماری محنت ہوتی ہے، یہ ہماری دشمن ہے۔ پہلی دنیا ہے، دنیا کے اندر 4 برائی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ پہلی دوسری برائی اس کے اندر کیا ہے، یہ تھوڑی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تیسری برائی کیا ہے، یہ آسانی سے ملتی نہیں ہے، بہت پریشانی سے ملتی ہے۔ چوتھی خرابی اس کی یہ ہے کہ یقین سے مل ہی جائے گی، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ 4 برائی دنیا کے اندر ہے۔ دنیا کی محبت دل سے کیسے نکلے گی؟ آسان طریقہ ہے، تکیہ پر جب آپ کا سر جائے تو اپنی موت کو یاد کیجئے گا۔ آج تو ان کا جنازہ اٹھا، کل کسی اور کا نہیں ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ آج تو یہ مجمع ہے، آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، یہ بھیڑ ہے، یہ مجمع ہے، جب آنکھ بند ہوگی تو اکیلے جانا پڑے گا۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے جانا پڑے گا۔ موت کو، قبر کو یاد کیجئے، دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ آپ سے حساب لے گا۔ زندگی دی، جوانی دی، تندرستی دی، مال دیا، علم دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا، حساب دینا ہوگا۔ اس کو یاد کیجئے گا، دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ ٹھکانہ 2 ہی ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اس کو سوچ لیجئے، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ دوسرا دشمن کون ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ شیطان ایک نماز پر 4 حملے کرتا ہے۔ پہلا حملہ، ناک پر بیٹھ جاتا ہے،
इसीलिए जब वजू करते हैं तो कुल्ली करने के बाद हुक्म है नाक में पानी डालो, झाड़ो, ताकि अंदर का शैतान बाहर निकल जाए। नाक पर बैठता है। दूसरा हमला देखिए कहां करता है, जब आप सोते हैं आंख बंद होती है तो वो गिरह लगा देता है, गुद्दी पर गिरह लगा देता है, इस गर्दन पर गिरह लगा देता है। इसीलिए जब आपकी आंख खुलेगी तो बदन आपका टूटेगा। क्यों टूटता है? कोई हल चला करके आए थे, आप तो सोए थे, आपको आराम पहुंचा, फिर बदन क्यों टूट रहा है? बदन इसलिए टूट रहा कि उसने गुद्दी पर गिरा मार दिया। दूसरा हमला। तीसरा हमला कहां होता है शैतान का, कि जब आदमी सो करके 10 बजे उठता है, उसने नमाज छोड़ दी, वजू छोड़ दिया, फजर की नमाज गई, गोल हो गई, तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। इसलिए जब सो करके 10 बजे उठता तो ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान से निकला, मुकदमा हार करके बैठ गया। वजह यही है कि मस्जिद में आया नहीं, नमाज पढ़ी नहीं, अदा भी नहीं, कज़ा भी नहीं हुई। अब सो करके उठा तो शैतान का तीसरा हमला हो गया। चौथा हमला देखिए, लास्ट हमला बताने के लिए जा रहा हूं। वजू करके आया, नमाज में खड़ा हुआ, यहां था, ससुराल पहुंच गया। अब आगे उसको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, पीछे पढ़ा क्या है। दिमाग पर वो मुसल्लत हो जाता है। शैतान नमाज में आकर के दिमाग पर मुसल्लत हो जाता है, मिस गाइड कर देता है। बंदे को आगे पता नहीं चलता कि हमें करना क्या है, पीछे हमने किया है। 4 हमले, 1 नमाज। शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। तीसरा दुश्मन बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शैतान को शैतान किसने बनाया? नफ्स ने बनाया। तकब्बुर किसने किया? अज़ाज़ील ने। किसकी वजह से? इस नफ्स की वजह से। आदम से भूल हो गई, फल खा लिया, लालच में आ गए, किसकी वजह से? इस नफ्स की वजह से। नफ्स को काबू में करने के लिए 2 ही रास्ते हैं। आप नेक लोगों के पास बैठिए, दूसरे लोगों से नसीहत पकड़िए, आपका नफ्स काबू में आ जाएगा। चौथा दुश्मन बताने के लिए जा रहा हूं। चौथा दुश्मन हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं। हम लूट करके लाते हैं या कूट करके खाती हैं। उनकी दुनिया तो बन जाती है और हमारी आखिरत बर्बाद हो जाती है। ये हमारे दुश्मन हैं। और आखिरी दुश्मन बताने के लिए जा रहा हूं, वो कौन है? जिसके साथ उठते बैठते हैं, ताश खेलने के लिए, दारू पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए जिसके साथ उठते बैठते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। वो तो खुद बर्बाद है और हमें भी आबाद नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह खाते पीते आदमी के साथ बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खाने पीने वाले के साथ बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा। एक काम से आप अपने आप को बचा लीजिए, एक काम से आप अपने आप को बचा लीजिए। दुनिया में आपसे बड़ा वली कोई नहीं हो सकता। आप गुनाह छोड़ दीजिए, हराम खाना छोड़ दीजिए, दुनिया में आपसे बढ़ करके कोई वली हो ही नहीं सकता। आप 1000 नमाज पढ़ लीजिए, वली नहीं हो सकते, गारंटी नहीं है। 1000 हज कर लीजिए, वली नहीं हो सकते, गारंटी नहीं है। गुनाह छोड़ करके दिखाइए, सूद छोड़ करके दिखाइए, अल्लाह आपको गारंटी है वली बना देगा इंशाअल्लाह। सूद लेकर के तौबा कर लेगा, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। खैर, 2-4 आदमी फिर भी बाज। तू बदिया ला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। क़ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये खून तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। आपके दिल में ये तमन्ना हो कि हम अल्लाह के रास्ते में हमारी मौत आए। जैसे हमारे यहाँ हाजी जमील साहब मरहूम हज करने के लिए जा रहे थे, तो जो भी उनसे दुआ करने के लिए
درخواست کرے تو وہ کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا میں وہاں قبول ہو جاؤں۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ قبول ہونے کا مطلب کیا ہوا۔ وہ حج پہ گئے، وہاں سے واپس نہیں آئے۔ قبول ہونے کا مطلب تھا کہ وہی میری موت آ جائے۔ دیکھیے ہمارے گاؤں کی کرامت کہ گاؤں میں حج کرنے والے لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن دل کی حسرت کیا رہتی ہے کہ ہم جائیں اور آئیں، تو وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے پکا ارادہ کر لیا اور اللہ سے دعا کر لیا، ان کی دعا اللہ نے سن لی، وہ جاتے تو ہیں لیکن آتے نہیں ہیں۔ دل کی حسرت کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہمارا انتقال ہو جائے، اللہ کی راہ میں ہماری موت ہو جائے۔ حافظ جلیس صاحب رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ کسی نے اگر کسی کو ظلمن مار دیا، قتل کر دیا، گولی سے اڑا دیا، وہ آدمی شہید ہوتا ہے، اس کا کپڑا بھی نہیں اتارا جاتا، اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ راز سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ راہ خدا میں مرنے والا کسی ظالم نے کسی مسلمان کو مار دیا، ایک مسلمان ظالم نے دوسرے مسلمان کو مارا، یہ آدمی شہید ہو گیا، اس کا کپڑا بھی نہیں اتارا جاتا ہے، اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اس آدمی کا مقام مرتبہ کیا ہے جس کو کسی نے ظلمن مار دیا، وہ مظلوم تھا، شہید ہو گیا، اس کا رتبہ کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ جب کرسی پر بیٹھے گا تو شہید سے کہے گا، جو راہ خدا میں جان دیتا اس سے کہا کہ تم قریب آ جاؤ، باقی لوگوں کو دور رہنے دو، تم میرے قریب آ جاؤ، جہاں میرا تخت ہے اس کے قریب آ جاؤ، جہاں میری کرسی ہے اس کے قریب آ جاؤ، تم دور مت رہو، میں تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ راہ خدا میں مرنے والے کے حوالے سے جب وہ قریب آ جاتا ہے، اللہ کی کرسی کے قریب آ جاتا ہے، اللہ کے تخت کے قریب آ جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہ یا اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجو اور راہ خدا میں پھر میں جان دے کر کے آ جاؤں، یہی میری آخری خواہش ہے۔ دوسری بات کو سنیے گا، شہید کا اکرام کیا ہے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شہید کی لاش پڑی ہوئی ہے، خون میں لت پت ہے، وہ اس کو مار دیا گیا ہے، مار دیا گیا، اس کو ظالموں نے مارا، راہ خدا میں اس کی جان گئی ہے، اس کی لاش پڑی ہے، پوچھا جا رہا ہے اس کو غسل دے دیں؟ کہا کہ اس کو غسل دینے کی ضرورت کیا ہے، تم تو پانی سے غسل دو گے، یہ تو خون میں نہایا ہوا ہے۔ کہا کپڑا اتار دیں؟ کہا کہ وہ دھبے والا کپڑا مجھے مشک سے بھی زیادہ بہتر معلوم ہوتا، اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دل میں اگر یہ حسرت نہیں ہے کہ راہ خدا میں میری جان جائے تو آپ سچے پکے مسلمان نہیں ہیں۔ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہونی چاہیے، اللہ نے یہ جان دی اور اللہ کی راہ میں یہ جان چلی جائے۔ انشاءاللہ اکلی پر چڑھ کر برابری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ناخن کٹا کر کے شہادت میں نام لکھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر بائی پاس بچے جا رہے ہیں، باقی سب لوگ بیدار ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، فرشتے عرش سے لالا کے پھول برسائے، شہید ناز کو، شہید ناز کو دولہا بنا رہا ہے کوئی، شہید ناز کو اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی، اداس میرے اندھیری رات کو تاریک اور سناٹے، قمر کی قبر پہ، قمر کی قبر پہ آنسو بہا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی